تعارف یہاں کروائیں، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے انہیں اس ماحول سے نکالیں جس ماحول میں رہ کر اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت ہے، اور یہ آپ کی یہاں تربیت کا مسنون طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والے وفود کو مسجد میں رکھتے تھے۔ وقت ثقیف کو مسجد میں رکھا کہ انہیں اعمال کی کوئی رغبت نہیں تھی، اسلام چاہتے تھے، فرائض سے انکار کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا مسجد میں رکھو، اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کریں گے۔ چور کو مسجد میں باندھ کر رکھا چوری کے نفرت دل میں پیدا کرنے کے لیے۔ میں عرض کر رہا کہ ایمان کی تقویت کے لیے معمول یہ تھا کہ صحابہ پر گشت کرتے تھے، اور گشت میں یہی کہتے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آؤ، ابر پر ایمان لائیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتے اور خوشامد کرتے، اور یہ فرماتے تھے کہ یہ کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے عمل سے استنباط کیا ہے کہ مساجد میں ایمان کے حلقوں کا قائم کرنا یہ ایمان کے ازدیاد کا ذریعہ ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات مستنبط کی ہے۔ میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ کام کو کوئی تنظیم نہ سمجھا جائے، بلکہ ہر موقع پر یہ دیکھا جائے کہ جو یہ 6 صفات ہیں، ان صفات کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے مسنون اور صحابہ کرام کے مسنون طریقے کیا ہیں اور صحابہ کے معمولات کیا ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں ملتا ہے کہ صحابہ سے ملاقات کر کے کہتے تھے اٹھو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، اب پر ایمان لائیں گے۔ یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے، یہ ہماری ملاقاتوں کا موضوع ہے کہ ہمیں امت کو مسجد کے باہر کے ماحول سے مسجد کے ماحول میں ایمان سیکھنے کے عنوان پر لے کر آنا ہے، کیونکہ مسیح کی طرف قدم اٹھانے والا اللہ کی طرف قدم اٹھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں من اتانی ماشیا اتیتہ ہرولۃ، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ احادیث میں فرمایا ہے کہ مسیح کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے لیے مسجد کے ماحول میں رکھا کرتے تھے، صحابہ کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لے کر آیا کرتے تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ دعوت کا کام کوئی ہمارے آپ کی سوچ سے کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک عمل وہ براہ راست سیرت سے لیا گیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا پہلی صفت ایمان، اس کی حقیقت کے حاصل کرنے کا بنیادی طریقہ یہ تھا کہ ملاقاتوں کے ذریعے انہیں مسجد کے باہر کے ماحول سے نکالو۔ حضرت فرماتے تھے تشکیل اجتماعی ماحول چاہتی ہے، یقین کا بدلنا اجتماعی ماحول چاہتا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کی ذات عالی سے اور اس کے وعدوں کا یقین پیدا کرنے کے لیے انہیں پہلے شکلوں کے ماحول سے نکالو، وہاں ریاسہ کا ملفوظ ہے، یاد رکھنا۔ حضرت فرماتے تھے کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دلوں کے متاثر ہونے کے لیے مسجد کا کوئی متبادل نہیں ہے، دلوں کے متاثر ہونے کے لیے مسجد کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ہم تو مجمع کی کثرت کی وجہ سے اجتماع کو میدان میں لے جاتے ہیں، ورنہ اصل بات کے سمجھنے اور دلوں کی گراہوں کے کھلنے اور دلوں کی ڈاٹوں کے کھلنے کی اصل جگہ مسجد ہے۔ تو فیض بن احمد دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کانوں کو بند کیے ہوئے تھے آپ کی بات کے سننے سے۔ فرماتے ہیں میں نے مسجد میں قدم رکھا، اندر سے میرے دل نے کہا طفیل ان کی بات سننی چاہیے۔ اس بات کے سننے کا تقاضا اور شوق پیدا ہوا مسجد میں آ کر، ورنہ مسجد سے باہر تو کان روئی سے بند کیے ہوئے تھے اور طے کیے ہوئے تھے کہ مجھے آپ کی بات سننی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میں نے آپ کی بات سنی، مسجد میں داخل ہو کر میرے دل میں تقاضا پیدا ہوا ہے آپ کی بات کے سننے کا، سنی اور سن کر اسلام قبول کیا، اور تنہا ایک فرد طفیل ابن احمد دوسی رضی اللہ عنہ 80 خاندانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر سیرت میں دیکھو گے تو بے شمار واقعات ملیں گے۔ میری آپ سب سے اللہ کے لیے درخواست ہے اس کام کے طریقہ کار کو حیات الصحابہ کے اندر ضرور دیکھو، حضرت تیسری جلد کو شروع کیا ہے ایمان کے حلقوں سے، حیات صحابہ کی تیسری جلد شروع کیا ہے ایمان کے حلقوں سے۔ مجالس الایمان یہ سب سے
حضرت یہ 6 نمبر چاہتے تھے کہ صحابہ کے طریقہ محنت کے راستے سے آویں. یہ 6 نمبر صحابہ کے طریقہ محنت کے راستے سے آویں. یہ 6 نمبر صرف مذاکروں سے نہیں آئیں گے. یہ 6 نمبر صرف مذاکروں سے نہیں آئیں گے. ان کی حقیقت اس طریقہ محنت سے آئے گی جو طریقہ محنت صحابہ کرام کا ہے. اس میں حضرت نے حیات الصحابہ میں مجالس ایمان کے ساتھ جو واقعات نقل کیے ہیں صحابہ کے کہ مسجد کے ماحول میں لا کر باہر کے نقشوں کا اور باہر کی چیزوں کا یقین دلوں سے کیسے نکالا جاتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض سے فرمایا کہ قرض کی ادائیگی کی تعلیم مسجد میں ملے گی. مسجد میں قرض کی ادائیگی کی تعلیم جو ہے قرض کی ادائیگی کی دعا سکھلائی ہے. مسجد کے ماحول میں آنے والے سے فرمایا, مسجد کے ماحول میں آنے والے نے کہا کہ بارش بند ہو گئی ہے, بارش شروع کرائیے. مسجد میں آنے والے نے کہا کہ بارش زیادہ ہو گئی ہے, بارش بند کرائیے. مسجد میں آنے والے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے مدینے میں پھیلی ہوئی آگ کو ایک ذمہ داری کے ذریعے اس کو جو ہے پہاڑ کی کوہ میں, پہاڑ کی جڑ میں داخل کرایا ہے. کائنات کے زمین آسمان کے درمیان پیش آنے والے بڑے سے بڑے مسئلے اور بڑے سے بڑی بلا اور بڑے سے بڑے عذاب کو مسجد سے تعلق رکھنے والا ایک فرد اس کا مقابلہ کر لیا کرتا تھا. آج اسباب کی دنیا میں چھوٹے چھوٹے مسائل کے پیش آنے پر سب مل کر ہی ان مسائل کو حل کرنے سے قاصر ہیں. اس کی اصل وجہ یہ ہے اللہ کے غیر کا تاثر دلوں میں بیٹھا ہوا ہے. جب تک امت کو اللہ کے گھر میں جمع نہیں کیا جائے گا دلوں میں اللہ کا تاثر پیدا نہیں ہوگا. تبلیغ کا مقصد صرف پیغام پہنچانا نہیں ہے, نقل و حرکت اور ملاقات کا مقصد ماحول میں لانا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ کام کو صحابہ کی سیرت میں غور کرنا چاہیے. حیات الصحابہ میں حضرت نے عنوان قائم کیا ہے مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی, صحابہ مسجد میں کیا کیا کرتے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مسجد میں کیوں رکھتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تربیت اور اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے کا اصل تعلق مسجد سے ہے. ہماری تبلیغ میں گشت صرف ملاقات کی حد تک رہ گیا ہے. ملاقات برائے ملاقات ہے, ملاقات برائے ملاقات سے ملل اور اکتاہٹ پیدا ہوگی, یہ ضروری بات ہے. ملاقات برائے ملاقات سے اکتاہٹ پیدا ہوگی نہیں, بلکہ ہم ملاقات کریں اس غرض سے مسجد سے جماعت گشت کے لیے مسجد سے یہ عزم لے کر اللہ سے یہ دعا کر کے نکلے, اے اللہ ہم تیرے بندوں کو تیرے گھر میں لانے کے لیے جا رہے ہیں, اے اللہ تو ان کے قلوب کو نرم کر دے. ابھی تک ملاقاتیں کرنے والوں کے ذہن میں صرف ملاقات کرنا ہے. گشت کرنے والے مسجد سے یہ عزم لے کر یہ دعا مانگ کر نہیں جاتے, اے اللہ ہم تیرے بندوں کو تیرے گھر میں لانے کے لیے جا رہے ہیں, اے اللہ تو ان کی دلوں کو نرم کر دے. ایک گھر سے روٹھے ہوئے کو اس گھر والے سے ملانے کے لیے ہم سوچتے ہیں 2 رکعت سعد الحاجہ پڑھ لیں, فلاں کی فلاں سے دوستی ہو جائے, فلاں کی فلاں کے تعلقات قائم ہو جائیں. جا کر اس سے کہتے ہیں آپ ان کے گھر میں 2 منٹ کے لیے چلیے, آپ اس گھر میں چلے گئے میں لے کے جاؤں گا, میری ذمہ داری ہے. ایک مرتبہ آپ ان کے گھر میں چلے جائیں گے آپ کے ان کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے. چچا تایا میں لڑائی ہو, بھائی بھائی میں لڑائی ہو, محلے والے کوشش کرتے ہیں کسی طرح ان کو ان کے گھر میں لے آؤ, لیکن اللہ کے بندے اکثریت امت کی اللہ سے بے تعلق ہے. ہم نے کبھی گشت میں نہیں سوچا اس کو اللہ سے متعلق کرنے کے لیے اس کو اللہ کے گھر میں لے آئیں. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, گشت کا یہ موضوع ہے, گشت کرنے والے مسجد سے یہ عزم لے کر نکلیں اور اللہ سے اس کی دعا مانگ کر نکلیں, اے اللہ ان بستی والوں کے دلوں کو اپنے گھر کی طرف پھیر دے, ہم انہیں تیری ذات سے ملانا چاہتے ہیں. پھر ملاقات میں اندر کی تمنا یہ ہو چاہے ہم بات 10 منٹ سنیں, 10 منٹ دے دے ہمیں, مگر مسجد میں دے دے. میرے نزدیک مسجد میں 10 منٹ بات ہو جانا مسجد سے باہر گھنٹہ بھر بٹھا کر ذہن بنانے سے کہیں زیادہ مؤثر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن حدیث خود کہہ رہے ہیں, قرآن حدیث خود کہہ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں جمع ہونے والوں کو فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک گھیر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوق ان کا ذکر فرماتے ہیں. حضرت فرماتے تھے ان فرشتوں کے پروں سے دلوں میں ہدایت کا نور اس سے بھی زیادہ یقینی طور پر اترے گا جتنا مرغی کے پروں سے انڈوں میں حیات پیدا ہوتی ہے. یہ حضرت مثال دے کے فرماتے تھے مسجد کے ماحول میں بیٹھ کر بات سننے سے فرشتوں کے پروں کے ذریعے اس طرح دلوں میں ہدایت کا نور اترے گا جس طرح مرغی کے پروں سے انڈوں کے اندر حیات آتی ہے.
جو انڈا مرغی کے پر سے دور رہ جاتا ہے وہ سڑتا ہے، گندگی پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں گھر میں پھٹ جائے وہ انڈا تو پورے گھر میں بدبو کے لیے ایک انڈے کا پھٹنا کافی ہوتا ہے، تو اس کی بدبو لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کریں جو مسلمان مسجد سے دور ہے اس کی گندگی کا پورے ماحول میں کیا اثر ہوگا جب ایک انڈے کے مرغی کے پروں سے الگ رہنے سے، اس کے پھٹنے کی وجہ سے پورے گھر میں اس کی بدبو کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ جو فرشتوں کے پروں سے دور رہے گا اس کے گناہوں کی ظلمتیں اور اس کے غلط ارادوں اس کی نحوستیں محلے پر کتنا غلط اثر ڈالیں گی اور اس کے گناہوں کی بدبو محلے میں کتنی ہوگی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہر گشت کرنے والے کی اندر سے تمنا یہ ہو کاش یہ ایک مرتبہ مسجد میں آ جائے۔ یہ گشت کا موضوع ہے، یہ گشت کرنے والوں کا مقصد ہے، کیونکہ میں بات بار بار اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ گشت صرف ملاقات کی حد تک رہ گیا ہے۔ کافی میں لکھا ہوا ہوتا ہے آپ کو فلاں سے ملاقات کرنی، آپ کو فلاں سے ملاقات کرنی، آپ کو فلاں سے ملاقات کرنی۔ لوگ ملاقاتیں کرتے کرتے اکتا گئے، جن سے ملاقات کی جاتی ہے وہ اکتا گئے ہیں، عذر کر دیتے ہیں فلاں صاحب گھر پہ نہیں ہے۔ معلوم ہے گشت کا وقت یہ ہے۔ گشت کا موضوع اللہ سے جوڑنا ہے، گشت کا موضوع اللہ سے جوڑنا ہے، اور مسجد کے ماحول میں لا کر یہاں ایمان یہاں سکھلا ہو۔ یہ ایمان کی سیکھنے کی جگہ ہے۔ صاحب بیت کا تاثر جب پیدا ہوگا جب اس کا تعارف اس کے گھر میں لا کر کرایا جائے۔ وزیر کے گھر میں وزیر کا تعارف، وزیر کی کوٹھی وزارت کا تاثر پیدا کرے گی، جس طرح فقیر کا جھوپڑا اس کے فقر کا تاثر پیدا کرتا ہے۔ اس طرح ہمیں میں نے پہلی بات عرض کی ہے، پہلا کام صفت ایمان، اس کے حاصل کرنے کا صحابہ کا معمول یہ ہے کہ ایمان سیکھنے کے عنوان پر گشت کر کے لوگوں کو ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں جمع کرنا، اور یہاں مسجد سے باہر کے سارے پھیلے ہوئے نقشوں کی تردید کرنا، یہ کہہ کر کہ ان نقشوں سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں، عمل پر کرتے ہیں۔ عمل کی قوت مسجد کے ماحول میں سکھلائی جائے گی، وعدوں کا یقین مسجد کے ماحول میں سکھلایا جائے گا۔ باہر کے ماحول میں وہ باہر کی شکلوں سے متاثر ہے، ان شکلوں کے ماحول میں شکلوں کی بات سمجھ میں آئے گی، ان شکلوں کے ماحول میں اعمال کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ انہیں اعمال سمجھانے کے لیے اسباب کے ماحول سے، وعدوں کے ماحول میں لے